امام برگاہ قصر عباس صلوات اللہ علیہ لکھو ڈہر لاہور میں مجلس پاک منعقد ہوگی، جس سے ملک پاکستان کے معروف علماء کرام و ذاکرین اعظام خطاب فرمائیں گے، جس سے جناب ذاکر سید زرگام بادشاہ بخاری صاحب، ذاکر سید ریاض حسین شاہ رتوال، ذاکر سید عامر عباس ربانی، علامہ ملک غلام جعفر جتوئی، علامہ سید ریاض حسین رضوی، ملک علی رضا کھوکھر، چودھری اعجاز حسین جھنڈوی، غلام مرتضیٰ قمبر، ذاکر غلام عباس رتن، نوید عاشق بھی، انتصار منظور، زوار علی عمران جعفری، علامہ سید ابتسام حیدر رضوی، سید عاشق حسین شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام و ذاکرین اعظام خطاب فرمائیں گے۔ 20 رمضان امام برگاہ سجادیہ دھرم پورہ گلی نمبر 27 میں مجلس پاک منعقد ہوگی، جس سے جناب سید حیدر رضوی اور سید عمران حیدر کاظمی بورے والا خطاب فرمائیں گے۔ 20 رمضان امام برگاہ سید محمد طفیل شاہ میں مجلس پاک ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گی، جس سے جناب ذاکر اہل بیت غلام عباس رتن صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اور پرسوں نہیں، کل 20 رمضان شروع ہو گیا ہے۔ 21 رمضان اسی امام برگاہ میں سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت سرکار مولا امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مجلس پاک ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گی، جس سے جناب ذاکر اہل بیت ملک علمدار حسین صاحب اور ٹھیک رات 9:30 بجے محمد علی حسنین نجفی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اختتام مجلس پر شبیہ تابوت سرکار مولا امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام برآمد کروائیں گے۔ وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرور شرکت کیجیے گا۔ 20 رمضان سامنے حسن شاہ جی کھڑے ہیں، وہ دوبارہ اعلان کر کہہ رہے ہیں، 20 رمضان امام برگاہ سید محمد طفیل شاہ دھرم پورہ لاہور میں مجلس پاک ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گی، جس سے جناب ذاکر اہل بیت غلام عباس رتن صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پر شبیہ تابوت سرکار مولا امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام برآمد ہوگا۔ وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرور شرکت کیجیے گا۔ نجف بھائی ذرا جلدی کر لیں۔ اسی امام برگاہ میں عید الفطر کی نماز ٹھیک صبح 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ عید الفطر کی نماز ٹھیک 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ بعد از نماز ماتم پرسہ پاک بی بی مخدومہ فاطمہ بنت اسد کے حضور ان کے بیٹے کا پرسہ پیش کیا جائے گا۔ عید کی نماز ٹھیک 7:30 بجے صبح جناب سید علامہ عبد عباس نقوی صاحب کی اقتداء میں ادا کی جائے گی۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں شاعر آل محمد 19 جون مجلس پاک 19 جون مجلس پاک بسلسلہ شہادت سرکار علمدار کربلا پیراگون سٹی لاہور میں مجلس پاک منعقد ہوگی۔ یہ آج کل میں ہی فلیکس باہر لگ جائے گی، آپ ملاحظہ فرمائیے گا، اور سوشل میڈیا پہ تو یہ ویسے بھی وائرل ہو چکی ہے، جس سے جناب سید حیدر رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کیجیے گا۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم چلے اسی ماحول میں لنگر بھی تقسیم ہو رہا ہے، اور 4 مصرے سن لیں، اس کے بعد میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب قبلہ سے، محب علی کا روز محشر ٹیسٹ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے گا، لنگر بھی لیجئے گا۔ محب علی کا روز محشر ٹیسٹ ہوگا، محب علی ہی جنت کے لیے بیسٹ ہوگا۔ محب علی کا روز محشر ٹیسٹ ہوگا، محب علی ہی جنت کے لیے بیسٹ ہوگا، اور ویلکم کریں گے فرشتے، منکر علی اس روز اریسٹ ہوگا۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں حماد اہل بیت وکیل آل محمد شاعر آل عمران عزت مآب سید عقیل محسن نقوی صاحب سے، پاک مخدومہ کونین کی پاک بارگاہ میں مالک و مولا علی بادشاہ علیہ السلام کی پاک ولایت کے سائے میں حاضر ہوں اور گلدستہ ولایت پیش کریں۔ بعد از مجلس پاک دستار مولا امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام برآمد کروائیں۔ قد قتل امیر المومنین خشنودی محمد و آل محمد صلوات۔
صلوات ایک ہی پڑھیں اور با جماعت پڑھیں بلند آواز سے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں اس فرش عزا پر تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جس کے دل میں جو بھی مراد سانس لے رہی ہے، آل محمد کا اللہ ان نیک راتوں کے صدقے میں آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات، بلند آواز سے بس جتنا وقت ہے اتنا ہی پڑھنا ہے، اسی کو ملحوظ خاطر رکھ کے آپ کو زیادہ دیر زحمت کوئی نہیں، بس 2-4 اشعار میں بادشاہ کی فضیلت کے پڑھوں گا اور اس کے بعد ذکر مصائب۔ بس صرف آپ سے اپیل ہے، توجہ کر لینی ہے تاکہ مجھے بار بار کہنا نہ پڑے۔ خدا کا راز یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کتنا سننا ہے آپ نے اور کتنا پڑھنا ہے میں نے۔ خدا کا راز، بسم اللہ سے توجہ ہے صاحبان، پہلے مصرے پہ اندازہ ہو جائے گا آپ کتنی توجہ میں۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی، مجھے نہیں معلوم، میں کافی عرصے بعد اس بارگاہ میں آیا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کی سماعتوں پر تو بھروسہ ہے۔ آئیے بسم اللہ۔ خدا کا راز، اب دوسرا مصرع ہے۔ خدا کا راز، رضوی صاحب توجہ فرمائے، توقیر بھائی، خدا کا راز، حضور توجہ کیجیے، خدائی کا رازداں ہے علی، خود آسماں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی۔ اللہ آپ کا آباد رکھے۔ وعدہ کیا ہے 3 یا 4 شعر بس، زیادہ سے زیادہ زحمت نہیں دینی، بانیان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں کریٹ کرنا۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی، بلندیاں جسے ڈھونڈیں وہ آسماں ہے علی۔ قرآن کی تلاوت عبادت ہے، قرآن کی زیارت عبادت ہے۔ میرے بادشاہ نے فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، جو کچھ یاسین میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو کچھ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، جو کچھ بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یا ہمت دینا، یہ میرے بادشاہ کا، سچے ترین بادشاہ کا فرمان ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، جو کچھ بے میں ہے وہ نقطے میں، اور وہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ قرآن کی تلاوت عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن کی زیارت عبادت۔ میں ماہ مبارک میں جو گفتگو کر رہا ہوں اپنی پڑھے ہوئے ایک ایک حرف کا ضامن ہوں، جس کا دل چاہے داد دے، جس کا دل نہ چاہے وہ بے شک چپ رہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ عقیدہ بیان کرنا میرا حق ہے، حق والوں کے ممبر پر اگر میں حق نہیں پڑھ سکتا پھر مجھے یہاں آنے کا حق نہیں ہے۔ کعبے کا طواف عبادت ہے، کعبے کی زیارت عبادت ہے، کعبے کی 4 دیواروں میں سے ایک تو ہماری ہے۔
توجہ چاہتا ہوں صاحبان، اللہ تیری زندگی کرے، امام تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ جی ہیں، قرآن کی زیارت عبادت، قرآن کی تلاوت عبادت، کعبے کا طواف عبادت، کعبے کی زیارت عبادت۔ اب میں سوال نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ جو بھی قرآن پڑھے، جو بھی جب بھی پڑھے، وہ شروع کرتا ہے بسم اللہ سے۔ علی فرماتے ہیں بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں ہوں، یعنی اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے تو تلاوت میں علی شامل ہے۔ اگر وہ کعبے کا طواف کرے تو ایک دیوار پر وہ نشان ابھی تک موجود ہے جو علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سے بنا تھا۔ جو بھی طواف کرے وہ عبادت میں ہے، جو بھی عبادت میں ہے وہ جان لے وہاں بھی علی شامل ہے، تلاوت میں بھی علی شامل ہے، طواف میں بھی علی شامل ہے۔ جو آپ نہ سمجھے اس کا مقدر، خود آسماں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی۔ کبھی تو سوچ تشہد پہ سوچنے والے کہ بندگی یہ خدا میں کہاں کہاں ہے علی۔ جاگیے گا، علی کا واسطہ تھوڑا پڑھنا ہے۔ مولا آپ کا آباد، آپ جی ہیں بھائی جان، مولا میرا اسلوب، نجم بھائی مولا آپ کو زندگی دے۔ بسم اللہ، اللہ آپ کا آباد۔ میں وہ تھوڑا پڑھنا ہے میرا انشاءاللہ۔ یہ میں نوکر آپ کا، مولا کی قسم خرید لیا آپ، دل جیت لیا آپ نے، بک گیا عقیل محسن آپ کے ہاتھوں۔ یقین جانیے اتنی دعائیں، توقع ہی نہیں تھی کہ اتنی آپ توجہ فرما کے اتنی داد دے دیں گے۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ خود آسماں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی۔ کبھی تو سوچ تشہد پہ سوچنے والے، آج کے بعد کوئی سنے اس کی مرضی، کوئی نہ سنے اس کی مرضی، کوئی بلائے اس کی مرضی، کوئی نہ بلائے اس کی مرضی۔ میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، یہی عقیدہ ہے، زندگی بھر یہی عقیدہ رہنا ہے۔ آخری سانس اسی عقیدے پہ لوں گا، قبر میں اسی عقیدے کے ساتھ جاؤں گا، مولا کی زیارت اسی عقیدے کے ساتھ ہوگی، قیامت کے دن اسی عقیدے کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، محشر میں اسی عقیدے کے ساتھ محشور ہونا ہے۔ مولا کی قسم شفاعت اسی عقیدے کی وجہ سے ہوگی۔ جس کا دل میرے ساتھ ہو وہ بولے، باقی سب کو چھٹی ہے۔ جس کا دل جیسے چاہے ویسے بولے۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ خدا آسماں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی۔ کبھی تو سوچ تشہد پہ سوچنے والے کہ بندگی یہ خدا میں کہاں کہاں ہے علی۔ علی ولی کی محبت ہے، بندگی میری، میں ہوں بلا کا مؤذن، میری اذان ہے علی۔ جو ہاتھ اب نہیں اٹھا اس نے کہاں اٹھا، جو اب نہیں بولے وہ کہاں بولیں گے۔ بسم اللہ، تیری زندگی ہو۔ میں ہوں بلا کا مؤذن، میں ہوں بلا کا مؤذن، میری اذان ہے علی۔ بسم اللہ جی، آپ جی ہیں، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ بسم اللہ، میں ہوں بلا کا مؤذن، میری اذان ہے علی۔ خدا آسماں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی۔ اللہ اکبر، کہ بندگی یہ خدا میں کہاں، میں بڑے آرام سے شعر پڑھنے لگا ہوں، شعر ہی بہت بڑا ہے، کہ بندگی یہ خدا میں کہاں کہاں ہے علی۔ میرا دل چاہتا ہے یہ شعر میں اوڑھ کے پڑھوں، کہ بندگی یہ خدا میں کہاں کہاں ہے علی۔ علی کا مرتبہ مہمان کبریا سے تو پوچھ، خدا کے ہوتے ہوئے جس کا میزباں ہے علی۔ میں کیا پڑھوں، میں کہاں جا کے پڑھوں۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ حسین تجھے عزت عطا فرمائے، تم جیو، تم سلامت ہو، آپ جیئے بھائی جان، مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے۔ میرا اسلوب اپنا ہے، میں نے کبھی بازاری زبان ممبر کے قابل نہ سمجھی نہ کبھی بولی، ہمیشہ مؤدب لہجے میں گفتگو کی ہے۔ ممبر بڑا عظیم ہے، یہاں پہ زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے اور ہونی چاہیے۔ علی پر سوچو، کوئی حرج نہیں، لیکن سوچنے کے دو طریقے۔ میں پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی تنقیدی حساب سے سوچ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں،
ہو سکتا ہے کوئی مودت کی منزلیں طے کر کے اڑ رہا ہو، علی پر سوچنا ہے تو مودت میں اضافے کی نیت سے سوچو، یا علی یہاں بھی آپ، یا علی قرآن کی 313 آیتوں میں آپ، اللہ اکبر، ہم بڑے خوش نصیب، آپ ہمارے امام، یا علی کعبے میں آپ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یوں نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ بیماری ہے جی، یہ بیماری ہے. اور اس طرح آپ الجھ جاتے ہیں، پھر بھٹک جاتے ہیں، پھر بہک جاتے ہیں. یہ منبر ہے اور میرے اس پہ ہاتھ ہے، ہم شیعہ پاگل نہیں ہیں. میں کیمرے کے سامنے اعلانیہ طور پہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں شیعہ قوم کا نمائندہ ہونے کے ناطے. ہم احمق قوم نہیں ہیں، ہم نے جو کیا سوچ سمجھ کے کیا. یہ ذکر ہے، میرا اس پہ ہاتھ ہے. ہم نے علی جیسے شہنشاہ کو بھی مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا. مولا کا واسطہ دے رہا ہوں یار، جاگیے گا. ہم نے علی جیسے بادشاہ کو بھی، جو ہمارے عشق کا مرکز ہے، مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا. چونکہ دین ہے مصطفیٰ کے کہنے پہ عمل کرنا. اب ٹائم ہوتا تو میں تفصیلات میں جاتا نا جی، 2 منٹ کی زحمت ہو. بادشاہ نے جو بتایا وہی ماننا اسلام ہے. مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک بھی حرف کے 18,000ویں حصے پر جو رائی برابر شک کرے وہ کم سے کم کافر ہے. کم سے کم کیا ہے؟ کم سے کم کافر. جو رسول کہہ دے وہی مانو، جس کا حکم دے وہی مانو، جس سے روک دے وہی مانو. ایسا ہی ہے جی. لیکن منبر کی قسم، بارگاہ کی قسم، بارگاہ کی عزت کی قسم، شیعہ قوم کا چھوٹا سا نمائندہ ہونے کے ناطے ایک بڑی قیمتی بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. رسول مقدس نے پوری زندگی 23 سالہ تبلیغ میں جو بھی منوایا وہ بتا کے منوایا، دکھایا نہیں. ہم میں اور دوسروں میں زرق بھائی یہی فرق ہے. انہوں نے بھی وہی مانا جو مصطفیٰ نے منوایا، ہم نے بھی وہی مانا جو پیغمبر نے منوایا. لیکن ایک فرق رہ گیا، وہ فرق سنیے، نوکری تمام ہو گئی. کائنات کے پیغمبر نے کہا اللہ ایک ہے، بتایا دکھایا نہیں. پورا مجمع اٹھ کے داد قیمت نہیں فکرے کی. کہا اللہ ایک ہے، بتایا دکھایا نہیں. کہا حوریں ہیں، بتائیں دکھائی نہیں. فرشتے ہیں، بتائے دکھائے نہیں. جنت ہے، بتائی دکھائی نہیں. جہنم ہے، بتائی دکھائی نہیں. کوثر ہے، بتائی دکھائی نہیں. سلسبیل ہے، بتائے دکھائی نہیں. 7 آسمان ہیں، بتائے دکھائی نہیں. 7 زمینیں ہیں، بتائے دکھائی نہیں. 18,000 عالمین ہیں، بتائے دکھائی نہیں. اتنی کہکشائیں ہیں، بتائیں دکھائی نہیں. اس منبر کی قسم 63 سالہ زندگی میں، 23 سالہ تبلیغ میں پیغمبر نے ایک ہی بار جو منوانا تھا اس کے لیے حاجیوں کو روکا، اس کے لیے حاجیوں کو روکا. 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع کو روکا. پالانوں کا منبر بنوایا، خود منبر پہ آئے، علی کا ہاتھ اٹھایا، بلند کر کے منوانے کے لیے دکھا کے منوایا. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. پورا مجمع اٹھ کے داد قیمت نہیں ہے. میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں ایسے مسلمانوں پر جنہوں نے بغیر دیکھے سب کچھ مانا، دیکھ کے بھی علی نہ مانا. اللہ تمہیں زندگی، تم جیو، تم سلامت. مولا تیری زندگی سلامت. علی 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 مولا علی مولا
بہادر ہے نا علی اتنا بڑا مظلوم ہے. چند فکرے وقت کو مظلوم خاطر رکھتے ہوئے, صرف چند فکرے. جنازے کی برآمدگی نہیں, دستار کی برآمدگی. اللہ اکبر. جانتے ہو کتنا بڑا مظلوم ہے؟ خود ساقی کوثر ہے, بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا گیا. یہ روحانیت ہے, یہ صف اعضاء کا خلوص ہے. بھائی جان بسم اللہ جی. مصائب میں نے ہمیشہ عبادت کی نیت سے پڑھا ہے, اس لالچ میں نہیں پڑھا کہ کوئی اٹھ کے مجھے ماتم کرے گا تو میری مجلس. نا 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 نا, یہ اتنا گریا اول سے آخری سے مجلس کہتے. چہرے پہ افسردگی آ جائے اسے مجلس کہتے, آنسو بہہ جائے اسے عبادت کہتے. ساقی کوثر بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا گیا. سید نہ ہوتا میں اگلا فکرہ نہ پڑھتا. اس سے بڑی مظلومی کیا ہوتی؟ لوائے حمد کا مالک ہے علی اور بیٹی 36 شہروں میں چادر مانگتی رہی. معافی معافی معافی, سیدوں سے معافی. ساقی کوثر ہے, بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا گیا. میں انتظامیہ کا مشکور ہوں, 5 منٹ لوں گا ان سے. اللہ آپ کو زندگی اور سلامتی دے. صرف 5 منٹ مجھے چاہیے. یہ روز دن نہیں آتے, ہماری عبادت کے دن ہیں. عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. 4 آنسو آ جائیں, دعائیں قبول ہو جائیں. لوائے حمد کا مالک, بیٹی 36 شہروں میں چادر مانگتی. خود پڑا ہے گناہگار آنکھوں سے, جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے سب سے اونچی آواز میں روئے گا علی. فرشتے قدموں سے لپٹ کے کہیں گے یا علی تیرے جیسا بہادر کائنات میں نہیں ہے. جو زندگی میں نے رویا دیکھے مجھے, تیرے جیسا بہادر کائنات میں نہیں ہے. اتنی اونچی آواز میں کیوں رو رہا ہے؟ تڑپ کے فرمائیں گے میری مظلومی دیکھو. وہ نگاہ کرو, کوئی غریب ہے, مفلس ہے, نادار ہے, بے کس ہے, جو ہاں سے اٹھا ہے, کفن پہن کے اٹھا ہے, صرف میرا حسین ہے. ماتم کیجئے گا, اگر عبادت سمجھے تو ماتم کیجئے گا. صرف میرا حسین ہے جو بغیر کفن کے اٹھا ہے. اگلا جملہ میں نہ پڑھتا اگر آپ کے ہاتھ اس طرح سینے پہ نہ آتے. اب واجب کی نیت سے پڑھ رہا ہوں, قرآن لیا میرے سر پہ رکھ, حق پڑھ رہا ہوں. جب حسین اٹھیں گے حسین کی چیخیں علی سے بھی اونچی ہوں گی. بیٹے کو سینے سے لگا کے بادشاہ کہیں گے میں تیری بے کفنی کو رو رہا ہوں, تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ تڑپ کے مظلوم کربلا کہیں گے بابا انصاف تو کر, تیرا بیٹا بغیر کفن کے اٹھا ہے نا, تو اتنا رو رہا ہے. وہ شام کے زندان سے میری 4 سال کی بیٹی, کانوں سے اب بھی خون بہ رہا ہے, گلے میں اب بھی تنگ رسی ہے, کفن نہیں ہے سجاد کا امامہ ہے جو سکی. بسم اللہ, مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. 2 جملے پڑھتا ہوں, 2 جملے. بسم اللہ جی بسم اللہ. ضربت کی رات ہے, آج 19 رمضان ہے. 19 رمضان. آخری فکرہ مظلومی کا پڑھتا ہوں, اس کے بعد ایک فکرہ اور ماتم کی آواز. راضی رہیے گا بانی بھی آپ بھی. یہ پڑھنے کے لیے کلیجہ چاہیے جو میں پڑھ رہا ہوں. کچھ فکرے ہوتے ہیں رونے کے لیے, کچھ ہوتے ہیں ماتم کے لیے, کچھ ہوتے ہیں مر جانے کے لیے. اگر زندگی بس میں ہو تو عزادار زندگی ختم کر لے. یہ ایسا فکرہ ہے, ظاہری خلافت کے منبر پہ علی آئے, 5 مرتبہ ہاتھوں کو یوں دیکھا, 5 مرتبہ یوں دیکھا, ٹوٹ کے روئے علی. علی کے رونے کی آواز بلند ہوئی, کمبر قدموں سے لپٹ گیا. یا علی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ ہاتھوں کو دیکھ کے کیوں رو رہا ہے میرا مولا؟ آواز انہی ہاتھوں سے سورج پلٹایا, انہی ہاتھوں سے نظام سنبھالے, انہی ہاتھوں کی وجہ سے مصطفیٰ تک کوئی ہاتھ نہ پہنچا. تو یا علی کیا یاد کر کے رو رہے ہیں؟ آواز میری غریبی دیکھ, یہ ہاتھ بھی موجود تھے, زہرا کو تازیانہ بھی لگ گیا.
یہ ہاتھ موجود تھے میرا گھر جلایا گیا، یہ ہاتھ موجود تھے جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پہ گرا، جو ماتم نہ کر سکے اس کا مقدر ہے۔ آواز اتنا غریب تھا میں، یہ ہاتھ بھی موجود تھے، لوگوں نے میرے گلے میں حسنین کے سامنے رسی، بسم اللہ، جو نہ رو سکے سر جھکائے۔ بہت بڑا مسائب پڑھا ہے میں نے، بہت بڑا، مرضی ہے آپ کی۔ ایک جملہ دستار کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 18واں روزہ چھوٹی بیٹی کے ہاں افطار کیا، پوری رات علی رات کو دیکھتے رہے، کہتے رہے ڈھل جا میں تیرے انتظار میں ہوں، ڈھل جا میں تیرے انتظار میں ہوں۔ بیٹیاں قرآن پڑھتی رہیں اور روتی بھی رہیں۔ کوئی بیٹی کہتی ہے میں نے خواب میں قرآن لہو میں تر دیکھا ہے، کوئی بیٹی کہتی ہے میں نے سرخ آندھی چلتے دیکھی ہے، کوئی بیٹی کہتی ہے میں نے قرآن کے اوراق بکھرے ہوئے دیکھے ہیں۔ مجھے غازی کے علم کی قسم وہ سحر نمودار ہوئی جو خون میں ڈوبی ہوئی تھی، پرندوں کی بولیاں بھی سہم گئیں۔ علی مسجد میں آئے، قاتل کو ٹھوکر مار کے جگایا، تو اپنا کام کر میں اپنا کرتا ہوں۔ مجھے قرآن کی عزت کی قسم 2 وقت علی کی بیٹی پہ بڑے مشکل تھے، ایک جب اکبر نے آخری آذان کہی، ایک جب کوفہ میں، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، علی شہنشاہ نے 19 رمضان کی صبح آ کے جب آخری آذان کے لیے کہا اللہ اکبر، بیٹیاں تڑپ گئیں، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہیں آج بابا کا لہجہ عجیب ہے، آج بابا کے لہجے میں درد ہے۔ بچوں نے ماؤں کا دودھ چھوڑا، پرندوں نے گریا شروع کیا، کعبے کی دیواریں ہلنے لگیں، آسمان کا رنگ بدل گیا۔ رونے والوں، عزاداروں، اس سے بڑا مسائب کوئی نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ توحید بچانے والا مسلح عبادت پہ آیا، عبد الرحمن ابن ملجم، اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ تلوار زہر میں بجھا کے لایا تھا، یہ چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ علی قیام میں یہ انتظار کرتا رہا، معافی چاہتا ہوں، علی رکوع میں یہ انتظار کرتا رہا، غلط پڑھوں آقا ذاتی شفاعت نہ کرے، صحیح پڑھوں تو ہر ہاتھ سینے پہ آ جائے گا۔ علی مصلی پہ سجدے میں گئے، توحید بچانے والے آقا نے سر اٹھانے کا ارادہ کیا، ملعون نے دونوں ہاتھوں سے زہر میں بجھی ہوئی تلوار اس زور سے ماری، سر یوں کھلا جیسے قرآن کھل جاتا ہے۔ جبرائیل نے تاج پھینکا، آواز دے کے کہا قد قتل امیر المومنین، لوگوں مومنوں کا امیر مارا، لوگوں ماتم علی، لوگوں مومنوں کا امیر مارا گیا۔ یا علی 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 یا علی